للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سال 2019 ہم سے جدا ہو رہا ہے اور اب نیا سال 2020 شروع ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بالخصوص نوجوان طبقے میں سال نو کے حوالے سے، نیو ایئر کے حوالے سے مختلف خرابیاں اور خرافات پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے اصلاح کی غرض سے اس گفتگو میں دو باتیں ذکر کی جائیں گی۔ پہلی بات یہ کہ کیا سال نو کی مبارکباد دینا، نئے سال کی مبارکباد دینا درست ہے یا نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا کہ جب بھی نئے مہینے کا آغاز ہوتا، یعنی قمری مہینے کا آغاز، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کا اہتمام کیا کرتے اور صحابہ کرام کو بھی آپ نے وہ دعا سکھائی کہ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ مشہور دعا ہے، آپ سب اس سے واقف ہوں گے۔ اسی طرح جب نیا سال شروع ہوتا، ہجری سال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس میں بھی ایک نئے مہینے کا آغاز ہو رہا ہوتا تو اسی دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ کہنا کہ یہ قمری مہینہ یہ اسلامی مہینہ ہے اور شمسی مہینہ یہ غیر اسلامی مہینہ ہے، یہ ایک متشدد نقطہ نظر ہے، یہ ایک غلط نقطہ نظر ہے۔ یہاں سورج کے حساب سے تاریخ شمار کی جاتی ہے، وہاں چاند کے حساب سے تاریخ شمار کی جاتی ہے۔ چونکہ اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ چاند کے حوالے سے تاریخ طے کرنا، چاند کے مطابق تاریخ طے کرنا یہ زیادہ راجح اور زیادہ بہتر ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اس متشددانہ مسئلے کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ نقطہ نظر اپنا بنائیں کہ جس طرح قمری مہینہ درست ہے، اسی طرح شمسی مہینے کے حساب سے، شمسی سال کے حساب سے مہینوں کا حساب و کتاب کرنا یہ بھی درست ہے۔ اس میں تشدد اختیار کرنا یہ غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے، اس دوران کئی مرتبہ نیا سال آیا، لیکن آپ نے کبھی بھی کسی بھی صحابی کو مبارکباد نہیں دی، نہ ایک صحابی نے کسی دوسرے صحابی کو نئے سال کی مبارکباد دی۔ اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نئے سال کی مبارکباد دینا یہ اسلامی طریقے کے مطابق درست نہیں ہے، بلکہ خوشی کا لمحہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں مثلاً اگر کسی شخص کے ہاں کوئی اولاد پیدا ہو جائے تو وہ خوشی کا لمحہ ہوتا ہے اور اس میں مبارکباد دی جاتی ہے۔ کسی کی کوئی اچھی نوکری لگ جائے، کوئی اچھی جاب اس کو مل جائے تو یہ خوشی کا لمحہ ہوتا ہے، اس میں اس کو مبارکباد دی جاتی ہے۔ اسی طرح مختلف حوالوں سے کوئی امتحان میں اچھے نمبر سے کامیاب ہو جائے تو یہ خوشی کا لمحہ ہوتا ہے، اس میں اس شخص کو مبارکباد دی جاتی ہے۔ تو یہ نئے سال کا آغاز ہونا یہ خوشی کا لمحہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو غم کا لمحہ ہے۔ غم اس طرح کہ گویا ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو رہا ہے اور ہم اپنی موت کے 1 سال قریب ہوتے جا رہے ہیں، یعنی ہم اپنی قبر کے، اپنی موت کے 1 سال قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ مثلاً ہم میں سے اگر کسی شخص کا 2020 میں انتقال ہونا ہے اور اس کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ اس کا انتقال 2020 میں ہو جائے گا، یا اگر کسی شخص کو پھانسی پہ چڑھنا ہے اور اسے تاریخ دے دی گئی ہو کہ فلاں تاریخ کو تمہیں پھانسی پہ چڑھ جانا ہے، تو آپ اس شخص کو دیکھیں، اگر نیا سال شروع ہو رہا ہو، 2020 شروع ہو رہا ہو جس میں اس کو پھانسی پہ چڑھنا ہو، تو وہ یقیناً خوف کے عالم میں ہوگا، غم کے عالم میں ہوگا، پریشانی کے عالم میں ہوگا کہ بس میرا ایک نیا سال ختم آ رہا ہے، 1 سال میری زندگی کا کم ہو رہا ہے اور اب بس میں موت کی طرف جانے والا ہوں۔ تو اسی لیے یہ نئے سال کی مبارکباد دینا یہ غلط طریقہ ہے، بلکہ یہ غمی کا موقع ہے۔ اس میں ہم اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ کا تقوی پیدا کریں کہ ہم اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسری بات جس کی اصلاح مقصود ہے وہ یہ کہ یہ جو نیو ایئر نائٹ منائی جاتی ہے مختلف فحاشی اور یعنی کے حوالے سے، شراب نوشی کے حوالے سے، فائرنگ کے حوالے سے، مختلف خرافات جو ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں، یہ غلط اور شرعی لحاظ سے بالکل سراسر غلط طریقہ ہے اور یہ غلط نقطہ نظر ہے۔ یہ فحاشی اور یعنی یہ اسلام کے خلاف عمل ہے، یہ شراب نوشی اسلام کے خلاف عمل ہے، یہ فائرنگ کرنا یہ اسلام کے خلاف عمل ہے۔ دیکھیں، ہم نئے سال کا آغاز کر رہے ہیں تو ہمیں اچھے عمل سے اس سال کا آغاز کرنا چاہیے۔ برے عمل کرنے کے بجائے ہم نیکی کا کام کریں تو ہمارا پورا کا پورا سال وہ نیکی کرتے ہوئے گزرے۔ ہم اگر آغاز ہی برے عمل سے کر لیں تو گویا کہ ہم پورا کا پورا سال یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم پورا سال برائی کے ساتھ گزاریں گے۔ تو اسی لیے بالخصوص حکومت کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جو نئے سال کے موقع پر فحاشی کا اور یعنی کا، شراب نوشی کا اور مختلف خرافات کا بازار ایک عام نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پر پابندی لگائی جائے، اس کے حوالے سے کوئی مستقل مضبوط پالیسی بنائی جائے، ایک ایسی پالیسی جس پر عمل درآمد بھی کیا جائے تاکہ ہمارا نوجوان طبقہ ان برائیوں سے اور فحاشی اور یعنی سے بچ سکے۔
تو دو کام ہمیں کرنے ہیں. ایک یہ کہ سال نو کی مبارکباد دینا، نیو ایئر کی مبارکباد دینا یہ غلط ہے. اس حوالے سے ہم جو ایک دوسرے کو واٹس ایپ کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، ہر جگہ پر جو ہم مختلف پیغامات بھیجتے ہیں، یہ بھیجنا غلط ہے. بلکہ ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہماری زندگی کا ایک سال کم ہوتا جا رہا ہے. اور نیو ایئر نائٹ منانا یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو غیروں کے طریقوں کو اپناتا ہے، جو کسی دوسری قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.